ریلوے ٹریک کے پاس کچھ ایسے گودام کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت سے جنات کا بسیرا ہے۔ یہ سٹوری آج سے 10 سال پہلے عمر نام کے لڑکے کی ہے۔ عمر جس جگہ پہ رہا کرتا تھا اس کے گھر کے پاس ایک بہت پرانا ریلوے اسٹیشن تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک گراؤنڈ تھا جہاں پہ عمر روز شام کے وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اس گراؤنڈ کے ساتھ کچھ پرانے گودام تھے اور ان گوداموں کے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ اس گودام کی پچھلی طرف بھی ریلوے کی پٹریاں گزرتی تھیں۔ اس گودام کی دیواریں تقریباً 1 کلومیٹر لمبی تھی۔ وہ گودام بہت پرانے انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے تھے اور پتہ نہیں وہ کتنے عرصے سے بند پڑے ہوئے تھے۔ عمر اور اس کے بھائیوں نے سنا تھا کہ اس جگہ کے اندر بہت سی پراسرار چیزوں کا بسیرا ہے۔ کئی بار لوگوں نے اس جگہ پر غیر انسانی مخلوق کو دیکھا ہے اور ان کی آوازیں سنی ہیں، اور اب اس گودام کے اندر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن روز کی طرح عمر اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ کرکٹ کھیل رہا تھا تو ان کی بال اس گودام کے اندر چلی گئی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی ایک نئی بال خرید کے لائے تھے تو عمر کے چھوٹے بھائی اس سے ضد کرنے لگے کہ وہ دیوار کے اس پار جا کے بال کو لے آئے۔ عمر نے ہمت کی اور دیوار پہ چڑھ کے دوسری طرف چلا گیا۔ جب عمر اس گودام کے اندر گیا وہاں پہ بہت ساری بالز گری ہوئی تھی تو عمر نے ایک ایک کر کے ساری بالز اپنے بھائیوں کی طرف پھینکنا شروع کر دی۔ جب عمر نے ساری بالز باہر پھینک دی تو وہ گراؤنڈ میں جانے کے لیے واپس سے دیوار پہ چڑھ گیا۔ تو جب وہ دیوار سے گراؤنڈ کی طرف اترنے لگا تو اسے اچانک سے گودام کے اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے بہت سے جانور اور انسان چلاتے ہوئے عمر کی طرف آ رہے ہوں۔ عمر یہ آوازیں سن کے بہت ہی ڈر گیا۔ وہ جلدی سے دیوار سے نیچے اترا اور اپنے بھائیوں کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو ان آوازوں کے بارے میں بتایا۔ اس وقت مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور گراؤنڈ میں بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں ڈر کے مارے اپنے گھر واپس آ گئے تھے اور اس بارے میں انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ پھر رات کو عمر گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلا اور اس وقت تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ دودھ والی دکان اس گراؤنڈ سے تھوڑی سی دور تھی جہاں پر عمر کھیلا کرتا تھا، تو وہ اپنی بائک نکال کر وہاں پر چلا گیا۔ واپسی پہ جو راستہ وہ روز استعمال کرتا تھا آج اس نے اس کی جگہ ایک الگ راستے سے آنے کا سوچا، کیونکہ اسے پٹریاں کراس کرنی تھی اور پھاٹک بند ہو چکا تھا تو اسے کھلنے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جانے تھے۔ تو عمر اس گودام کی دیوار کے ساتھ ایک کچا راستہ جو کہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا وہاں سے اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ اس کچے راستے کے ساتھ تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک پرانا پھاٹک تھا جہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے لوگ بآسانی گزر جایا کرتے تھے، تو عمر نے سوچا وہ اس کچے راستے سے ہوتے ہوئے اس پرانے پھاٹک سے گزر جائے گا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ عمر جس کچے راستے سے آ رہا تھا اس کے پیچھے وہی گودام تھے، تو اچانک اسے اس گودام کے اندر سے وہی آوازیں آنے لگی جو اسے شام میں آ رہی تھیں جب وہ بال اٹھانے گیا تھا۔ عمر گھبرا گیا اور اس نے اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر دی۔ سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے عمر کی بائک ایک پتھر کے ساتھ لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ بائک کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے جب وہ نیچے گرا تو عمر کا ایک ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ عمر زمین سے اٹھا اور اپنی چوٹوں کو دیکھنے لگا۔ اس وقت آس پاس کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا، کیونکہ رات کے وقت کوئی بھی اس راستے سے نہیں آتا تھا۔ وہ بہت ڈر رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اس دیوار پر پڑی۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا اور اسے دیکھ رہا ہو، اور پھر اس چیز نے دیوار سے نیچے اس کچے راستے پر چھلانگ لگا دی۔ عمر کی حالت خراب تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی بائک کو اٹھایا۔ حالانکہ اس کا ہاتھ فریکچر تھا لیکن اس کے اوپر ڈر کی ایسی کیفیت تھی کہ وہ نہ درد بھول گیا۔ اس نے جیسے تیسے اپنی بائک کو سیدھا کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ ایک جانور کی طرح کی مخلوق تھی جو کہ اپنے چاروں پیروں پر بھاگتی ہوئی عمر کی طرف آ رہی تھی۔ عمر نے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ شاید گرنے کی وجہ سے اس کے اندر کی خرابی آ گئی تھی۔ دوسری طرف وہ مخلوق بھی بھاگتے ہوئے عمر کی طرف آ رہی تھی اور وہ اس قدر خوفناک آوازیں نکال رہی تھی کہ عمر کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ اس کے دل میں خیال آ رہے تھے کہ جیسے اسے کچھ ہونے والا ہو اور وہ یہاں سے آج بچ کر نہیں نکل سکتا۔ وہ لگاتار اپنی بائک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ وہ مخلوق عمر کے بہت قریب آ چکی تھی اور اچانک سے عمر کی بائک سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی بائک وہاں سے نکالی اور اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جتنی جلدی ہو جگہ سے نکل کر پھاٹک کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے پیچھے سے لگاتار وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے اس پھاٹک کے پاس پہنچا اور اس نے وہ پھاٹک کراس کیا، اور پھاٹک کراس کرنے کے بعد وہ ایک دکان کے پاس جا کر رک گیا اور وہاں سے کھڑا ہو کر دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اسے وہ مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ وہاں سے بچ کر نکل آیا۔ اس دن کے بعد سے عمر رات کے وقت دوبارہ کبھی اس راستے پر نہیں گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔